جڑا اپنا مشکل نہ کر سکے دوسرے کے حل کر سی. میں کہا اول تے نہ مشکل پہنی نہیں جے پہ وجے تے مشکل سمجھنا ہی نہیں. کس طرح؟ میں کہا ناخن ہے، ناخن سارے جسیاں کھرکنا ہے. اول تے اس حق دے کھرکنے اپنے ہوتے لوڑ ہی نہیں پی. کدے کسی ناخن نہ کھرکیا؟ سارے جسم کو ناخن جو ہے کھجلاتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے. اے پیریاں کھرک ہو گئیں، اتنے پہنچے ان سرکار ایڈا لمبا بھی ہاتھ دیتا دے نال تے اخیر تے لایا نا اس واسطے جی مشکل کشا جائے. ہائے 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 تھوڑی مفتی مزہ آئی. ویکھ اے مشکل کشاوے ناخن مشکل کشاوے مشکلاں حل کرنا ہے تے اللہ اخیر تے مقام دیتا. علی مشکل کشا کون ہوے اخیر تے مقام ملے. جی جی فرمائیے گا ذرا کیا بات. اگر ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم اللہ کے برابر سمجھ رہے ہیں. اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، وسیلہ بنتے جو علی کے ذریعے سے اللہ کی طاقت عطا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کر کھاتا ہو وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے. اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا علی کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا یہ اللہ کی عطا ہے. ما قلا تو باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت الرحمانیہ. میں نے قوت جسمانیہ سے باب خیبر نہیں اکھاڑا ہے، رحمانی قوت سے اٹھایا. تو اگر ہم حضرت سے مدد مانگ رہے ہیں، رسول اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، سرکار دو جہاں سے مدد مانگ رہے ہیں، مولا علی سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کیونکہ اللہ نے ہم اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ نے یہ مجاری امور ہیں، یہ واسطہ فیض ہیں. یعنی میں اپنی آواز پہنچانے کے لیے پروردگار عالم تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ان وسیلوں کو محتاج ہوں. نبی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان جاؤ کا، اگر یہ تمہارے پاس آ کے معافی مانگے تو تم بھی معاف کرو میں بھی معاف کر دوں گا. کیوں جاؤ؟ اگر تو نے ان کی روز قیامت مجھ سے سفارش کی تو میں تیری مان لوں گا. تو یہ وسیلہ ایک جملہ جو ابھی ہمیں بہن نے منقبت پڑھتے ہوئے مشکل کشا کا کہا، تو ایک شبہ ڈالا جاتا ہے کہ جی اپنی تو انہوں نے مشکلیں حل نہیں کی، خود مار دیے گئے، خود پریشان رہے، خود فاقے ہوتے تھے. تو ایک موٹا سا جواب دوں گا میں، سادہ آدمی ہوں، سادی بات کروں گا. اس لیے کہ جن چیزوں کو تم کہہ رہے ہو کہ کربلا میں پیاسے تھے، کربلا میں یہ ہوا وہ ہوا اور حضرت علی کو ایسے شہید کر دیا گیا، تو یہ خود تو اپنی مشکلیں حل نہیں کر پائے، آپ کی کیا مشکل حل کریں گے؟ تو سمجھدارو یہ ان کی مشکلیں نہیں تھیں، یہ انہوں نے پیار سے قبول کی ہوئی چیزیں تھیں. یہ جو لقب آپ کو دیتے ہیں نا مشکل کشا، یہ لقب اس حدیث کی روح سے سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو دیا. حضرت علی کو مشکل کشا کا لقب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اور اس کا ذکر امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں کیا ہے. صحیح بخاری میں میں الفاظ دہرا رہا ہوں پھر. فرماتے کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ، کوئی ایسی مشکل آ جاتی شرعی مسئلے میں، کوئی مشکل شرعی مسئلہ پیش آ جاتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو اللہ کی پناہ مانگتے. فرمایا علمی مشکل علی کے بغیر حل نہیں ہوتی. علمی مشکل حضرت علی کے بغیر، یہ سیدنا فاروق اعظم کا فرمان رضی اللہ تعالی عنہ. میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کا دماغ اور ذہن کھل جانا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. ویکشف السوء، اور تم سے برائی کو تکلیف کو دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ تمہاری مصیبت اور پریشانی دور کرے گا، تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو. اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اللہ سے مانگیں گے، وہ اللہ کی مرضی، فرشتے بھیجے، جنات بھیجے، کوئی بزرگ بھیجے، ہوا بھیجے. بزرگوں کو، انبیاء کو، جنات کو، فرشتوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ظاہر امداد ضرور کریں. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو.
میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے قبر کے اندر، میں کہتا ہوں پانی پلا دیں، ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی، کیونکہ آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں، وہ اللہ کی خصوصیت ہے، یہ ہے اللہ مولا. تو یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ مولا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ مولا ہے، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا. ایک مولا کا معنی ہے دلی محبوب، جس سے آپ اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں، تو وہ تو پھر سارے ہی ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے ہم درود شریف کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا وہ درود بھیج. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، نبی علیہ السلام کا تو مولا ہے اللہ، و جبریل اور جبریل، و صالح المومنین اور سارے صحابہ بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں. یہاں پہ مولا مددگار کے معنوں میں آیا ہے، لیکن کون سی مدد؟ جو اللہ کی اذن سے، اس کی اجازت سے آتی ہے. اور وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جانسار صحابہ دیے ہیں، تو وہ جو صحابہ مددگار ہیں وہ اللہ کی وجہ سے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحابی فوت ہو گیا تو حضور سے مدد کے لیے پکار رہے ہوں کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو آپ خندق میں کہہ رہے ہو المدد یا حمزہ، یا خیبر میں پکار رہے ہو. خیبر میں اسی کو بلایا جو سامنے موجود تھا، مولا علی. مرے ہو کو نہیں پکارنا. اس طرح کی مدد تو آپ کریں گے، وہ ظاہری اسباب میں آتی ہے. فرشتے، قرآن حکیم میں آیا کہ اللہ کی طرف سے غزوہ احد اور بدر میں سورۃ الانفال میں آتا ہے مدد کے لیے اترے. لیکن کبھی حضور نے کہا المدد یا جبرائیل، المدد یا میکائیل، نہیں، اللہ کو پکارا. اللہ نے بھی ڈیوٹی لگائی تو جبرائیل بھی مولا نبی علیہ السلام کے، صحابہ کو آپ نے آپ کی ہاتھ مضبوط کیے، صحابہ بھی مولا، مددگار بھی، لیکن ظاہری اسباب میں فرشتے بھی. تو قرآن میں لکھا ہے مولا زیادہ ہو سکتے ہیں. وہ جو مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو سید اور مولا نہ کہو، اس حدیث کو پورا پڑھیں، وہ اللہ کے کانٹیکسٹ میں